قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، نہ دفن کر کے، نہ دفن کرنے کے بعد، نہ دفن کرنے سے پہلے، نہ کسی وقت بھی قبرستان میں جا کر۔ قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ خاک طیبہ عز و علم خوش ترست، اے خون کے شہرے کے آجا دل برست، سلام علیکہ نبی مکرم، مکرم تر از آدم و نسل آدم، سگے درگاہ میران شو چون خواہی قرب ربانی، کہ برشیرا شرف دارد سگے درگاہ جیلانی، الہی خیر کردانی بحق شاہ جیلانی، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ روز قبل میرے ایک محسن نے، مربی نے مجھے ایک موصوف کا چھوٹا سا کلپ بھیجا، جس کو سننے کے بعد، سماعت کرنے کے بعد بہت ہی دل افسردہ ہوا، دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ اس طرح کے نمونے بھی پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ جو اپنی گفتگو میں کہہ رہا تھا کہ قبرستان میں جا کر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، اور اس تلاوت کا ثواب مردوں کو نہیں پہنچانا چاہیے۔ آگے دلیل دے رہا تھا، العیاذ باللہ، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، وہ حضور علیہ السلام پر افترا باندھ رہا تھا کہ جی حضور علیہ السلام نے حکم نہیں فرمایا، جس کی وجہ سے ہم بھی قبرستان میں جا کر قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز مختصر وقت میں یہ ثابت کریں گے کہ آیا قبرستان میں جا کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شرح الصدور میں، وہ امام جلال الدین سیوطی جو وقت کے مجدد ہیں، وہ امام جلال الدین سیوطی جو دین کی تجدید کرنے والے ہیں اور سنت کا پرچار کرنے والے ہیں، سنت کا حیا کرنے والے ہیں، 911 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ تقریباً 500 سال پہلے کی یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان المسلمین ما زالوا فی کل عصر، کہ مسلمان ہر زمانے میں یجتمعون، وہ جمع ہوتے گئے، جمع ہو کر کیا کرتے گئے، وَيَقْرَؤُونَ لِمَوْتَهُمْ، اور اپنے مردوں کے لیے قرآن پاک پڑھتے گئے۔ ہمیشہ سے ہر زمانے میں مسلمان جمع ہوتے گئے اور اپنے مردوں کے لیے قرآن پاک پڑھتے گئے، من غیر نکیر۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس بات کا کسی نے بھی اس وقت سے لے کر حضور علیہ السلام کے دور مبارک سے لے کر آج تک کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ فرماتے ہیں یہ سلسلہ اس وقت سے لے کر اب تک یہ چلتا آ رہا ہے، مگر حضور علیہ السلام کے دور مبارک سے لے کر آج تک اس بات کا کسی نے بھی انکار نہیں کیا، من غیر نکیر۔ فرمایا فکان ذلک اجماعا، جب اس کا کسی نے بھی انکار نہیں کیا، معلوم ہوا کہ پوری امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن پڑھنے سے قرآن کا ثواب میت کو قبر میں پہنچتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، موصوف کا جو کہ باندر کا رضائی بھائی نہیں لگتا، سگا بھائی لگتا ہے، شکل سے اگر اسے دیکھا جائے تو باندر کا سگا بھائی لگتا ہے، بظاہر سگا بھائی لگتا ہے۔ مجھے تو اگر حقیقی پوچھیں، باندر بھی اس سے قدرے بہتر ہے، مجھے تو وہ خنزیر کا بھائی لگتا ہے جو کہتا ہے کہ قبرستان میں جا کر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، جن کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، جنہیں کوئی فالو نہیں کرتا، رسپانس نہیں دیتا، کوئی سلام تک نہیں کرتا، وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر
چند بچے اپنے سامنے بٹھا کر انہیں گفتگو سناتے رہتے گئے اور سوشل میڈیا پر وہ اپنی گفتگو اپلوڈ کرتے گئے، جس کی وجہ سے کچھ کم علم لوگ جو ہیں وہ تذبذب میں، شک اور وہم میں، تردد میں مبتلا ہو کر وہ اپنے عقیدے سے ہٹ جاتے گئے۔ میں اس بدبخت کو کہنا چاہتا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم، اگر تیرے اندر دم ہے تو کسی سنی، خاص سنی عالم کا سامنا کر، تجھے سب کچھ وہ بتلا دے گا، بتا دے گا کہ آیا قبرستان میں جا کر قرآن پاک پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ آگے امام جلال الدین سیوطی اپنی ہی اسی کتاب میں شرح الصدور میں بیان فرما رہے ہیں، امام نبوی شرح مہذب میں بیان کرتے گئے، یستحب لزائر القبور، قبروں کی زیارت کرنے والے کے لیے مستحب یہ ہے۔ امام نبوی شرح مہذب میں بیان فرما رہے ہیں، یستحب لزائر القبور، قبروں کی زیارت کرنے والے کے لیے مستحب یہ ہے، ان یقرأ ما تیسر من القرآن، وہ جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اور پھر آگے کیا فرماتے گئے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد کیا کرے، فرمایا یدعو لہم، اور پھر ان کے لیے دعا کرے، یعنی اموات کے لیے، مردوں کے لیے دعا کرے۔ اور امام جلال الدین سیوطی فرماتے گئے، امام نبوی نے بیان کیا، نص علیہ شافعی، یہ مسئلہ امام شافعی نے بیان کیا گیا، واتفق علیہ الاصحاب، اور امام شافعی کے اصحاب نے اس بات پر اکتفا بھی کیا گیا، وہ اس بات پر راضی بھی تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اصحاب اس مسئلے پر وہ راضی بھی تھے۔ معلوم ہوا کہ 500 سال پہلے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا، اور امام نبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ سمجھ میں نہیں آیا تو اس دور میں اس خنزیر اور اس باندر کے سگے بھائی کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، جن کو کوئی سلام تک نہیں کرتا، جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جنہیں کوئی رسپانس نہیں دیتا، جنہیں کوئی سلام تک بھی نہیں کرتا، وہ آج اس دور میں آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امت میں انتشار پھیلانا شروع ہو گئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، کتاب الروح جو کہ حافظ ابن قیم کی ہے، حافظ ابن قیم جو ابن تیمیہ کا خاص شاگرد گئے، جن کو عرب ممالک میں بہت ہی زیادہ فالو کیا جاتا گیا، حنبلی فقہ کے بہت بڑے مقتدا ہیں، بہت بڑے امام ہیں، ان کی کتاب ہے کتاب الروح۔ اس کتاب وہ اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں کیا، عن جماعت من السلف، فرماتے ہیں سلف الصالحین کی ایک جماعت نے بیان کیا گیا، انہوں نے وصیت کی، ان یقرأ عند قبورہم، کہ ان کی قبروں کے پاس قرآن کی تلاوت کی جائے۔ کس وقت؟ آگے وہ خود فرما رہے گئے، وقت دفن کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا جب تمہارے ہاں کوئی مر جاتا گئے، تم ہر ایک کو اپنے ہی اس بستر کے پاس دفن کرتے ہو، اپنے اسی کمرے میں، اپنے گھر کے کمرے میں دفن کرتے ہو، قبرستان میں جا کر دفن کرتے ہو نا؟ جب قبرستان میں اپنے اس مردے کو دفن کرتے ہو تو پھر قبرستان میں ہی حافظ ابن قیم جو اپنی کتاب میں بیان فرما رہے ہیں کہ قبرستان میں جا کر جب تم دفن کرو تو اس وقت اس پر کیا پڑھو؟ قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ معلوم ہوا کہ اس وقت حافظ ابن قیم کو بات سمجھ میں آ گئی، مگر اس دور کے اس خنزیر اور باندر کے سگے بھائی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اور آگے فرماتے گئے، یروبا مروی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حکم دیا، عمر ان یقرأ عند قبرہ سورۃ البقرہ۔ یہ حافظ ابن قیم بیان کرتے گئے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حکم دیا کہ جب میری تدفین ہو جائے تم میری قبر پر سورۃ بقرہ کی تلاوت کرنا۔ اب اس سے پوچھنا یہ چاہیے کہ سورۃ بقرہ قرآن پاک کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر تو کہتا گیا کہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے تو پھر تو میں مان جاتا ہوں، اگر تو کہتا گیا کہ قرآن پاک کا حصہ گئے تو پھر یہ تیرا اعتراض حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر بنتا گیا۔ انہوں نے تو یہ وصیت فرمائی، وہ جانتے تھے
کہ اگر کسی نے میرے عذاب میں تخفیف کرانی ہے تو وہ سورت بقرہ گئے۔ معلوم ہوا کہ قبرستان میں جا کر اس سورت بقرہ کی تلاوت بھی کرنی چاہیے اور پورا قرآن پاک پڑھ کر اس پورے قرآن کا ثواب میت کو پہنچانا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر نفع نہ پہنچتا، اگر اس بات سے نفع نہ پہنچتا، یہ اس مسئلے سے یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا گئے، اگر اس سے نفع نہ پہنچتا تو حافظ ابن قیم یہ بات ذکر نہ کرتے، اگر نفع نہ پہنچتا تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ذکر نہ کرتے، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ذکر نہ کرتے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مسئلے کو ذکر نہ کرتے، حافظ ابن قیم اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وصیت نہ فرماتے۔ معلوم ہوا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بات سمجھ میں آ گئی، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی بات سمجھ میں آ گئی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی، حافظ ابن قیم کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس خنزیر کو نہیں آئی، بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس باندر کے سگے بھائی کو سمجھ نہیں آئی۔ آگے چلتے گئے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ہی کتاب شرح الصدور کے اندر یہ بات بیان فرما رکھے گئے۔ ابو محمد سمرقندی نے سورت اخلاص کے فضائل میں ذکر کیا کہ جس نے قبرستان سے گزرتے ہوئے 11 مرتبہ سورت اخلاص پڑھی، کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ سورت اخلاص پڑھی اور اس کا ثواب مردوں کو بخش دیا، تو فرمایا کہ مردوں کی تعداد کے مطابق اسے اجر ملے گا۔ اللہ اکبر! جتنے مردے وہاں پر سوئے ہوئے گئے، اگر 11 مرتبہ گزرنے والا وہ شخص 11 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ کر انہیں ثواب پہنچائے گا تو ہر ایک مردے کی تعداد کے برابر اسے بھی، وہ 11 مرتبہ پڑھنے والے کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا۔ اللہ اکبر! آگے چلتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی اپنی اسی ہی کتاب کے اندر یہ بات بھی بیان فرما رہے ہیں۔ ابو القاسم سعد اپنے فوائد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو قبرستان پر گزرا اور اس نے سورت فاتحہ، اخلاص اور الہاکم التکاثر پڑھی، پھر یہ دعا مانگی کہ اے پروردگار، میں نے جو قرآن پڑھا گیا اس کا ثواب مومن مرد اور عورت دونوں کو دینا چاہتا ہوں، تو وہ قبر والے قیامت کے دن اس کی سفارش کریں گے۔ اللہ اکبر! اس کی شفاعت کریں گے، وہ اس وقت گواہی دیں گے کہ پروردگار یہ وہ شخص گئے کہ جس نے ہمیں سورت اخلاص اور سورت فاتحہ اور الہاکم التکاثر پڑھ کر اس کا ثواب جو ہے ہمیں پہنچایا تھا۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے دور سے اور خود حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہمیں بتلا رکھا گئے کہ جو یہ کام کرے گا بروز قیامت جسے بھی ثواب پہنچائے گا وہ شخص اس کی گواہی دے گا کہ اس نے یہ فلانا کام کر کے مجھے اس کا ثواب پہنچایا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان بدبختوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ آگے چلتے گئے، اسی طرح علامہ نبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الاذکار میں بیان کرتے گئے، یہ بھی امام نبوی کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے بیان کیا امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے حوالے سے کہ ذهب احمد بن حنبل وجماعۃ من العلماء، امام احمد بن حنبل اور علماء کی ایک جماعت اور امام شافعی کے اصحاب کا نظریہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اصحاب کا نظریہ یہ ہے انه یصل ثواب قراءۃ القرآن، کہ قرآن کی تلاوت کا ثواب ان کو پہنچتا گئے، اور وہ کہتے گئے تلاوت کرنے کے بعد، اور وہ فرماتے ہیں اپنی ہی اس کتاب میں کہ تلاوت کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اے اللہ میں نے قرآن کا ثواب فلاں میت کو پہنچایا، تو وہ ثواب پہنچ جاتا گئے، جس میت کا نام لے کر اسے وہ ثواب پہنچایا جائے تو امام نبوی فرماتے گئے کہ وہ ثواب اس تک پہنچ جاتا گئے۔ احباب ذی وقار، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ علامہ قرطبی یہ بہت ہی بڑے مشہور و معروف مصنف ہیں، ان کی تفسیر بھی بہت مشہور ہے، ان کی ایک کتاب ہے التذکرہ،
جن کا سن وصال امام قرطبی کا، علامہ قرطبی کا سن وصال ہے 661 ہجری، وہ بخاری شریف کی حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے گئے، اس حدیث جو ہم نے بیان کی ہے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے گئے وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا غَرْسُ الْأَشْجَارِ، اس سے معلوم ہوا کہ قبر کے پاس درخت لگانا جائز ہے، گھاس اگانا جائز ہے۔ یارو اگر درخت لگایا جائے اور گھاس لگایا جائے یہ کام کرنا جائز ہے، یعنی درخت لگانا جائز اور گھاس اگانا بھی جائز۔ آگے سنیے، فرمایا وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَلَى الْقُبُورِ، اور اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبروں پر قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی جائز ہے۔ وَإِذَا خُفِّفَ عَنْهُمْ بِالْأَشْجَارِ، فرماتے ہیں جب درختوں اور کھجوروں کے شاخوں کے ساتھ عذاب میں کمی ہو سکتی ہے تو فَكَيْفَ بِقِرَاءَةِ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ مِنَ الْقُرْآنِ، فرماتے گئے کہ جب یہ کام کرنے سے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، درخت لگانے سے، گھاس اگانے سے اس میت کے، اس مردے کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، فَكَيْفَ بِقِرَاءَةِ الرَّجُلِ مِنَ الْقُرْآنِ مُؤْمِنٍ مِنَ الْقُرْآنِ، تو پھر مومن مرد کا، مومن شخص کا قرآن پاک پڑھا ہوا وہ قرآن وہ اس میت کے، اس مردے کے عذاب میں تخفیف کیوں نہیں کرا سکتا؟ فرماتے گئے کہ اگر وہ کام یعنی درخت اور گھاس لگانے سے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے تو پھر قرآن پاک پڑھنے سے بھی اس مردے کے، اس میت کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے۔ یارو یہ دیکھیں علامہ قرطبی جیسے بھی اس بات کو بیان فرما رہے گئے، انہیں بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی، نہیں آئی تو اس باندر کے سگے بھائی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی بڑا نام ہے، بہت ہی بڑا نام ہے، وہ اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر کیا بیان فرماتے گئے؟ فرماتے ہیں حضرت احمد بن مروزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے گئے کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرماتے ہوئے سنا جب تم قبرستان میں داخل ہو تو سورۃ فاتحہ اور سورۃ فلق اور سورۃ الناس، سورۃ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب سب قبرستان والوں کو ثواب کر دو، یہ ثواب ان تک پہنچتا گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی یہ بات ذکر کر دے اور اس کے بعد آج کا کوئی خنزیر اور باندر کا سگا بھائی اٹھ کر ہمیں یہ کہے کہ جی ثواب نہیں پہنچتا تو ہم اس کے چہرے پر اسے ہم جواب دینا چاہتے ہیں اور اسے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تیرے اندر کوئی اوقات گئے تو اپنے اندر کچھ سمجھتا گئے تو رب کعبہ کی قسم کسی خاص بندے کا سامنا کر، تجھے دن کا دن اور رات کا رات بتا دیں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تمہیں بتا کر سمجھا دیں گے کہ آیا قبرستان میں جا کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے جائز۔ آج یہ لوگ جو ہیں حضور علیہ السلام کی امت میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ رکھے اور حضور علیہ السلام کے سادہ وہ لوگوں کو ان بدبختوں کے اور ان خبیثوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ میں اس خبیث سے آخر میں یہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تو کہتا گیا کہ قبرستان میں جا کر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، اب مجھے ذرا یہ تو بتلا کہ قبرستان میں جا کر تو دعا تو کرتا گئے، چلے تو وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، اپنے اس میت کے لیے، اپنے اس مردے کے لیے تو دعا تو کرتا گئے، جب تو دعا کرتا گئے تو اس دعا میں تو کیا پڑھتا گئے؟ آیا جو کچھ تو پڑھتا گئے وہ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ چیزیں تو پڑھتا ہوگا، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ قرآن پاک کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر تو کہتا ہے قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے تو پھر تو میرا مسئلہ، میرا اختلاف تجھ سے نہیں ہے۔ اگر تو کہتا ہے کہ یہ قرآن پاک کا حصہ ہے تو پھر تجھے ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ جب تو یہ بات سمجھ بھی رہا گئے، مان بھی رہا گئے کہ یہ قرآن پاک کا حصہ گئے، اس کے باوجود اور قبرستان میں جا کر تو یہ دعا پڑھ بھی رہا گئے، یہ کچھ تو آیت مبارکہ پڑھ بھی رہا گئے، اس کے بعد بھی تو حضور علیہ السلام کی امت کو روک رہا گئے، تو اسے ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بڑھ چڑھ کے اللہ رب العزت ہمیں اپنے مردوں کے لیے اور اپنی میت کے لیے ہمیں قبرستان میں جا کر انہیں ثواب پہنچانا چاہیے اور قبرستان میں جا کر سورۃ اخلاص، فلق،
بھی پڑھنی چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ پورا قرآن پاک پڑھ کر ان کا ثواب، پورے قرآن کا ثواب ان کو پہنچانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ان خبیثوں کے، ان بدبختوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اگر میری گفتگو میں کوئی لفظی یا معنوی غلطی ہوگی ہو تو وہ بھی اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔